پڑھ دیتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو اور تم سے پتھروں کی بارش برداشت نہیں ہوتی۔ غازی کا علم میرے سامنے ہے، مجھے عباس مولا جملہ معاف نہ کرے میں غلط پڑھوں، صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے ان کی بیٹیوں میں پھینک دیا ہے۔ جس کے پاس ابلتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ مولا سجاد روایت کرتے ہیں شام کے بازار میں ہم گزر رہے تھے، یا ایک کمینی عورت اپنے گھر کی چھت پہ ایک چکی کا پاٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری مزدور نے پوچھا تو کسے مارنا چاہتی ہے؟ اس نے اصغر کی ماں کی طرف انگلی کی، اس نے کہا میرا نشانہ وہ مزدور ہے۔ علی کی بیٹی نے اس کی انگلی دیکھی، ادھر اس نے چھت سے چکی کا پاٹ پھینکا، علی کی بیٹی رسیوں میں توڑی، بی بی رباب کے اوپر آ کے گری، بی بی نے چکی کے پاٹ کو اپنے بازو پہ لیا، رو کہتی حسین گواہ رہنا۔ یہ تیرے نبی کا خاندان نہیں؟ اب یہ بالکل عین تاریخ میں پڑھنے لگا۔ اسے تخت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے رسول کے بیٹے کو قتل اس لیے کروایا کہ وہ میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی حسین کو قتل نہ کرواتا۔ غیر ملکی سفیروں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہا حسین نے میرے اختیار کو کیوں نہیں مانا؟ جب دنیا نے میری بیعت کر لی تھی حسین کو ماننا چاہیے تھا میرے اختیار۔ یہ بار بار اختیار 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 یہ لفظ استعمال کر رہا۔ علی کی بیٹی رسیوں سے سمجھا، بی بی نے دور سے آواز دے کہا ہندا کے بیٹے، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تیرے دربار، کیونکہ بہت وسیع دربار تھا، تیرے دربار میں بہت رش ہے، روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ اسے تخت پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کیسے روکوں؟ بی بی دیکھنی کہاں ہے تیرا اختیار؟ میں سیدہ پڑھ رہا ہوں اگر آپ بچے، کہاں ہے تیرا اختیار؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا۔ ہوا روک۔ اس کا چہرہ فک ہوا، غیر ملکی سفیروں نے کان اٹھائے، یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ روشن دان سے ہوا روک۔ اب یہ تھا لوہا گرم تھا، یہاں اب امامت منوانی تھی۔ دشمن کے دربار میں غیر مذہب کے سامنے اب علی کی ولایت منوانی تھی۔ بی بی نے دیکھے کہا ہوا نہیں روک سکتا، ایسے کر تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ رکھے، تھوڑی دیر کے لیے سم ہی روک۔ اسے کہا علی کی بیٹی یہ سم میں نہیں روک سکتا، جملے پہ کائنات قربان کر دو۔ بی بی دیکھ رہی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، چل ہوا تیرے امر میں نہیں ہے، جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں۔ تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے، گھنٹیوں کا شور آ رہا، یہ گھنٹیوں کا شور۔ غیر ملکی سفیر اب اس کا چہرہ دیکھے کہ جواب دے اس بی بی کو۔ یہ غیر ملکی سفیروں کی طرف دیکھے کہ لگا کیا کروں، کیا سوال کیے جا رہے ہیں؟ ہوا روک، سم روک، اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں روک۔ بی بی اب یہ جواب سننا چاہ رہی تھی، کہتا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس اس نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ علی کی بیٹی یہ قدم آگے بڑھی، اس کو خاموش، اتنا کہنا تھا روشن دان میں ہوا رک گئی، جس گھوڑے نے سر اٹھایا تھا اس نے زمین پر رکھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں گئی، جس بندے کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آ سکا، انسان کا جس کی سانس اس کے ناک کے نتنے سے باہر گئی تھی اگلے نتنے میں واپس نہیں آ سکی۔ جب انسانوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینی شروع کی تو بی بی نے چاروں طرف دربار میں دیکھا، پورا دربار پتھر کا ہو گیا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ میں پتھر بن کے کھڑا تھا۔ علی کی بیٹی 4 قدم آگے بڑھی، بی بی رسیوں میں سے اشارہ کیا، شدید کی نپاک روح اس کے بدن پہ واپس آئی۔ اس نے آگ چھپک کے جب دربار کا منظر دیکھا کہ ہاتھ نیاموں پہ ہے، آنکھیں وہی کی وہی ہے، کوئی پلک نہیں چھپک رہا، کوئی ساز نہیں رہا، اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، اس کا بدن تھر تھر کانپا۔ یہ دینا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی
علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، کیا کر دیا تم نے دربار کو؟ یہ دربار پتھر کا کیوں ہوا؟ بی بی چند قدم آگے بڑھ گئی، تو کہتا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ بسم اللہ۔ اب بتا کہتی تو ہے یہاں میں؟ رسیوں میں بی بی کہہ لگی کر انہیں آزاد۔ میں نے سانسوں کے ساتھ ان کے حلق جکڑ دیے۔ دربار پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے یوں سر کو جھٹکا دیا، سانسیں روحوں میں بدن میں واپس آنے شروع ہوئی۔ بی بی دیکھتی ملعون ہم تیرے قیدی نہیں، ہم جبر مشیت کے قیدی۔ یہ ہاتھ تیری رسیوں میں پابند نہیں، یہ امر الہی میں پابند ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے بی بی نے اب ایک سحر انگیز خطبہ شروع کیا۔ بی بی دیکھا تھی تم ان کی اولاد ہو جو عرب کے کدال سے پانی پیتے تھے۔ کدال میں بچوں کو سمجھاؤں، یہ کچی جگہ پہ آپ روڈ پہ جاتے ہوئے گڑھا یا نشیب ہو، اس میں کوئی پانی اکٹھا ہو جائے جسے جانور پی لیتے۔ بی بی نے کہا تم کدال سے پانی پیتے تھے، تمہیں طہارت ہم نے سکھائی، تم کنیزوں کی اولاد تھے، تمہیں آزاد ہم نے کیا، تم جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، تمہیں انسان ہم نے بنایا۔ یہ دیکھتے بی بی کہتی ہے تو ہم سے کہہ رہا ہم تیرا اختیار نہیں مانتے، ملعون ہم خزانہ الہی ہے۔ اب اگر ذہن تیار ہو تو میں سیدہ کا خطبہ پڑھوں۔ بی بی نے کہا ہم خزانہ الہی ہیں، ہم گنجینہ توحید ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیری بیعت کر کے تیری حکومت کو مانتے؟ ہماری ہاں کی وجہ سے وہ مانا گیا ہے۔ ہماری ہاں کی وجہ سے وہ مانا گیا، کیونکہ دنیا کو کیا پتا تھا کہ اللہ ہے؟ دکھائی وہ نہیں دے رہا تھا، سنائی وہ نہیں دے رہا تھا، انہوں نے کہہ دیا ہے، سب نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی۔ گواہی کیسے دے دی؟ تم نے اللہ دیکھا نہیں، تم نے گواہی کیسے دی؟ کہتے تھی انہوں نے گواہی دی تھی، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی۔ تو جن کی گواہی سے تم توحید کی گواہی دیتے ہو، ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی زبان پابند کر لیتا ہوں، تم مجھے ان کے بغیر اللہ مان کے دکھاؤ۔ میں تو پہلے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، ان کے بغیر کوئی مجھے توحید تک پہنچ کے دکھا۔ انسان کے ذہن میں جو توحید کا عقیدہ لے کے جس پہ بندہ فخر کر کے ناز کر کے پھر رہا ہے، تم اسے عقیدہ توحید سمجھ دو، یہ تو عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا عقیدہ توحید کیا ہے؟ فرمایا انسان کے تصور کی انتہا۔ ہر انسان اپنے ذہن میں ایک علیحدہ خدائی تصور لے کے بیٹھا،
کسی کے ہاں خدا کی تصویر تو نہیں ہے نا. مصلی پہ کھڑے ہوتے، مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. مسلسل اتنی مدت سے ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور یہی نہیں پتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. تشریف فرمائے ہے. آپ مجھے بتائیں نماز کی نیت فقہ میں واجب ہے. واجبات نماز میں سے پہلا واجب رکن نیت ہے. آپ نے نیت کرنی. مجھے بول کے بتائیں جو انسان کی نیت سے واقف تھا اس نے نیت سنی کیوں؟ جب وہ تمہاری چھپی ہوئی نیتوں سے واقف ہے اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ کہے پہلے نیت کر؟ اس کا مطلب اگر وہ واجب کہہ کے کہلوا رہا ہے تو پھر وہ ہم سے کچھ سننا چاہ رہا ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے یہ مجلس پڑھنی اور مجلس پڑھنے کے بعد میں نے چلے جانا اور بعد میں نے آپ کے ایکسیس میں نہیں ہونا کہ آپ مجھ سے مل نہیں سکتے. 3 دن اور آؤں گا اور میں کوشش کروں گا. آج بھی میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا. روزانہ ایسے ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تنگ نظری نہ کیجئے، خندہ پیشانی سے پوچھئے گا. جب آپ نے نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، پہلے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا ہے. آپ نے ترجمہ یہ کرنا ہے کہ میں یہ نماز واجب پڑھتا ہوں، وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ قربتاً اللہ ہے. قربتاً اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نماز قربتاً اللہ نہیں پڑھ رہے، قربتاً اللہ. الہ عربی زبان کا لفظ ہے طرف. قربتاً اللہ، میں قریب ہو رہا ہوں اللہ کی طرف. جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ٹوورڈز اللہ، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ڈائریکشن بھی میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. رک جائیں یہیں پہ ڈیبیٹ کر لیتے، یہیں پہ بحث کر لیتے. آپ جس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اس پہ پہلا فارمولہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ جس کے قریب ہونا چاہیں اسے ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے. میں آپ سے کہوں گا جی تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں تو آپ جلدی جلدی ممبر کی طرف آئیں گے. اس کا مطلب ممبر یہاں. مجلس ختم ہو جی دروازے کے قریب ہو جائیں جی، دروازہ ادھر ہے. اس کا مطلب جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی جگہ پہ محدود مانا. اگر ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اسے محدود ماننا پڑے. محدود وہ ہے نہیں، وہ کسی ایک جگہ پہ معین نہیں ہے. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا، بڑا بہترین جملہ. انسان اس کے قریب ہونے کی خواہش کر رہا ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. جب وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے تو پھر آپ کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ آپ کس کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ پھر اسے ایک جگہ پہ محدود مانو، وہ لا محدود ہے. اچھا اب اردو ادب کا اس سے بھی بہترین جملہ آنے لگا، بہت بہترین جملہ. مجھے آپ کی سماعتوں پہ اپنی سوچ سے زیادہ یقین ہے. لطف لے کے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں. ایسا حیدرآباد دکن والا ماحول مجھے یاد ہے. ایک ایک بات وصول ہو رہی ہے اور صحیفہ دل پہ لکھی جا رہی ہے. اللہ کے قریب ہونے کی خواہش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں. جب ہر جگہ ہوائی ہے تو وہ کس کے قریب ہو رہا ہے؟ دریا میں رینگتا ہوا جانور یہ جانے میں پانی کے قریب ہو جاؤں. کوئی ایک جگہ مجھے اللہ سے خالی دکھاؤ کہ یہ جگہ ہے جس میں اللہ نہیں ہے. وہ ایسی جگہ کوئی نہیں. محدود وہ نہیں ہے، معین وہ نہیں ہے. اللہ کی طرف جس کی طرف جانا ہو تو آپ اسے کسی ایک جگہ پہ کسی ایک ڈائریکشن میں ماننا پڑے. اب اس کی طرف بھی کوئی نہیں. پہاڑ کی بھی کوئی طرف نہیں ہوتی. پہاڑ چاروں طرف سے ایک جیسا ہے. اب اللہ کی طرف کیسے جائیں؟ اس کی طرف نہیں مل رہی.
اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ رکا نہیں ہوا۔ چلو پھر ایک مہربانی کر لو، اگر تمہیں اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ہی ڈھونڈ لو۔ ایک مہربانی تو کر دو نا، کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لو جو اللہ کی طرف رہتے ہیں۔ اچھا، جو الہ ہوتا ہے نا، الہ عربی زبان میں الہ یہ رستے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رستے کے ہاں ایک صفت پائی جاتی ہے کہ یہ خود نہیں چلتا، مسافر کو پہنچا دیتا۔ میں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام بارگاہ کو جاتا ہے۔ گیا رستہ نہیں، وہ نہیں گیا، کہا انہوں نے یہ تھا کہ یہ جاتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، پہنچاتا ہے۔ الہ کے ہاں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے، یہ خود نہیں جاتا، خود وہی رہتا ہے اور پہنچا دیتا ہے۔ یہ رستہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ امام بارگاہ سے آ رہا ہے، رستہ نہیں آیا، ہم آئے۔ یہ نہ آتا ہے نہ جاتا، یہ صرف مسافروں کو پہنچاتا ہے۔ اللہ نہ آتا ہے اب آپ فیصل آباد آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے آصف علی صاحب سے ملنا ہے اور آپ کو میرے گھر کے ایڈریس کا نہیں پتا۔ آپ فیصل آباد پہنچ گئے اور آپ نے کسی سے پوچھا یار مجھے اس کے گھر کے ایڈریس کا نہیں پتا، تو ایک چیز جو سب سے پہلے آپ کو بتائی جائے گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا نہیں پتا نا تو اس کے کسی قریبی سے پوچھ لیں۔ اس سے پوچھ لیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ نہیں کہا تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھو۔ کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں؟ کہاں جائیں؟ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی توحید پرست اٹھے تو صحیح نا، میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی مجمع سے توحید پرست اٹھے اور مجھ پہ سوال کرے، میں اس سے پوچھوں کہ جس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کہاں ہے۔ آسمانوں پہ ہے تو کیا زمینوں پہ نہیں ہے؟ اور جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو، وہ نہیں ہوتا۔ اگر کہے وہاں بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے تو پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ تغیر میں نہیں ہے۔ اگر کہو وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر اسے جمود ماننا پڑے گا، وہ جمود بھی نہیں ہے۔ اسے ساکن بھی نہیں مان سکتے۔ اگر کہیں کہ وہ ہر کائنات کی چیز میں حل ہو گیا ہے تو اسے حلول ماننا پڑے گا، وہ حلول بھی نہیں ہے۔ کیا کہنے، انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ نہیں رہا۔ علی فرماتے ہیں کہ خدا فاصلے کی وجہ سے دور نہیں، کمال کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اس کا کمال قرب اتنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا دور ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہیں، فاصلے کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ میں ابھی بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں، یہ میرا ہاتھ یہاں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، فاصلے میں ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی اسے گم کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی چیز قرب میں اتنی قریب ہو جائے تو وہ بھی اسے پوشیدہ کر دیتی۔ تو اللہ کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اگر وہ ہی ہماری شہرک کے قریب رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شہرک جو ہوتی ہے وہ شولڈر کاندھے سے قریب ہوتی ہے۔ اگر وہ یہاں تھا تو اس نے یہاں فرشتہ کیوں بٹھایا؟ جب وہ فرشتے سے زیادہ قریب تھا تو اسے کاندھے پہ فرشتہ بٹھانے،
علی کے علاوہ توحید سمجھنے کی کوشش کرو گے عقلیں زخمی ہو جائیں گی. علی کے بغیر توحید سمجھنے کی کوشش کرو گے دانتوں کو پسینہ آ جائے گا. علی کے بغیر توحید سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. علی تمہیں بتا سکتا ہے کہ توحید کیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حسن عبدال کے اس منبر پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مانو, کسی نے نہیں بتایا کیسا ہے. توحید پہ خطبہ ہے ہی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ تھے, توحید پہ خطبہ کوئی نہیں. حتیٰ کہ سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. سب سے زیادہ توحید پہ گفتگو کی علی نے. اب اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا تو وہ قطعاً یہ نہ سمجھ کے جائے یہاں سے کہ یہ کیا ثابت کر رہے تھے کہ معاذاللہ نبیوں کے پاس اللہ کا علم نہیں تھا. نہیں, اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا. ابراہیم کو کوئی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. رسول کو کسی نے اللہ نہیں کہا. زمانے کو علی پہ اللہ ہونے کا شک ہو گیا, علی نے منبر پہ بیٹھ کے توحید کو پڑھنا شروع کر دیا. تو صاحب پہلے یہ طے کرو کہ تم قریب کس کے ہو رہے ہو. جس کے تم قریب ہو رہے ہو وہ تو تمہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا. مولا امیر المومنین کوفے کے منبر پہ بیٹھے تھے, یا ریت سے چیونٹی گزری. اللہ نے اس چیونٹی کو غور سے دیکھ کے کہا اللہ نے علی کو یہ علم عطا کیا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. جب انسان کسی کو جھکتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز تصور میں رکھنی پڑتی ہے. تمہارے پاس توحید کا تصور کیا ہے؟ 5 دفعہ دن میں مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے تھا اللہ اکبر. ترجمہ سنائے مجھے مجمع. اللہ یہ سب کون ہے؟ لیکن سب سے بڑا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کا یہ حال, امام بارگاہ کا جو صحن ہے یہ صحن حال سے بڑا ہے. میں نے صحن بھی دیکھا, حال بھی دیکھا. تمہیں کہہ دیا سب سے بڑا ہے. تمہارے پاس وہ کون سے سب ہیں جن کا تم کمپیریزن اللہ سے کر رہے ہو, موازنہ کر رہے ہو کہ یہ ان سب سے بڑا ہے؟ پہاڑوں سے کر رہے ہو, زمینوں سے کر رہے ہو, آسمانوں سے کر رہے ہو, کس چیز سے کر رہے ہو؟ تمہارے پاس وہ کون سا معیار ہے جس میں تم تول کے کہہ رہے ہو کہ وہ ان سب سے بڑا؟ اب ہم پہ سوال کرو کہ ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دلیل ہے. جب 12 علی اسے سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر وہ ان سب سے بڑا. کس کے قریب ہو رہا ہے؟ قربتاً اللہ, اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا اور یہ ہی نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں. جب ابھی تک نمازی اپنی نیت سے ہی واقف نہیں, تو وہ عبادت و نیت کی وجہ سے ہونی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت اور ہے اور دل میں چھپی ہوئی نیت اور ہے. جب تم نے کہا قربتاً اللہ تو اب مجھے بتاؤ کہ کون ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پھر ایسے کر لیتے, کوئی اللہ کے قریبی ڈھونڈ لیتے. اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو کوئی قریبی ڈھونڈتے. آؤ
قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی تو اللہ کی کتاب ہے، تو ہمیں بتا کوئی اللہ کا قریبی۔ قرآن نے کہا بیٹھ جاؤ، میرے پاس 4 ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں۔ میں نے کہا نام بتاؤ، اس نے کہا پہلا موسیٰ، یہ اللہ کی طرف گیا تھا، اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف گیا، اسے میں نے اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں دوڑا موسیٰ کی طرف، یہ مجھے اللہ تک لے جائے گا۔ جب میں گیا تو وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا یہ حضرت موسیٰ، آپ تو گھر سے چلے تھے اللہ کی طرف، ان کا جانا چاہتا تھا، اس نے طور پہ روک دیا، اس کا تو نہ، میں یہیں تجھ سے گفتگو کروں، یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کسی مجلس میں پھر طور پہ بات ہوگی کہ یہ حقیقت طور کیا ہے اور وہ تجلی توحید کیا ہے۔ رک گئے موسیٰ طور پہ، میں نے کہا کیا یہ حد ہے، اس کے آگے کوئی نہیں گیا؟ اسے کہا نہیں گیا ہے۔ میں نے کہا کون؟ اسے کہا مریم کا بیٹا گیا ہے، عیسیٰ۔ میں دوڑا، میں نے کہا اے فرزند مریم، تو اللہ کے قریب آیا؟ تو وہ 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا۔ اس کا تمنا تھی مجھے بھی قرب الہی کی، 4تھے پہ روک دیا۔ میں نے کہا عیسیٰ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، تو 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تجھ سے آگے کوئی گیا ہے؟ اس کا نبی تو جاتا نہیں دیکھا، ایک فرشتہ تیزی سے گزرا تھا۔ میں دوڑا، میں جب بھاگا جبریل کی طرف، تو وہ سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ میں نے کہا زمین سے چلا ہوں اللہ کے قرب کی آرزو لے کے، موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو سدرہ پہ کھڑا ہے اور بدن ایک کپ کپی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ فرشتہ جو ہوتا ہے یہ نور کا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے قریب رہتا ہے، تو بھی سدرہ پہ رک گیا، اس سے آگے؟ اس نے کہا اس سے آگے میں کیا، اس سے آگے کوئی بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں، میں رک گیا تھا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا، میں رک گیا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا۔ اب مجھے یہیں پہ میرے حاضرین بتائیں جو نبی نالین پہن کے گئے، اس میں راز کیا تھا؟ یہ نالین کسی دھات کی بنی نہیں تھی، یہ چمڑے کی تھی، چمڑا بھی جانور کا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جانور کی نسبت معصوم سے ہو جائے تو یہ بھی قرب الہی ہو جاتا ہے، جانور کی نسبت معصوم سے ہو جائے تو یہ بھی قربتاً اللہ ہو جاتا ہے۔ ہم پہ اعتراض نہ کرنا، ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، ہم ذوالجلالہ کی تعظیم کرتے ہیں، قربتاً اللہ۔ بسم اللہ۔ ہم یہ جو کپڑا علم لگاتے ہیں یہ کپڑے کی تعظیم نہیں ہے، قربتاً اللہ۔ ہم تعزیہ بناتے ہیں قربتاً اللہ، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف قریب کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نالین پہن کے چلے گئے۔ میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے، نبی چلا گیا تو بس پھر یہی چلا گیا، پھر بس اس کے علاوہ تو قرب الہی کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ کمزور میدے والے افراد سے میں معافی چاہتا ہوں، یا تو تھوڑی دیر کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھ لو، یا پھر میں علی سے دعا کر لیتا ہوں کہ میرا مالک میں جملہ کہوں اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہ آئے، یہ کوئی جمائم کے چکر میں آ جائے اور جملہ ان کے سروں سے گزر جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تو قرب الہی میں پہنچ گیا؟ فرمایا میں پردے کے قریب کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا تھا کہ میں قرب الہی میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا۔ الہی ہے علی، قربتاً الاللہ ہے علی۔
وقت نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں اس علی کے قریب ہو جاؤں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ میں مجلس شبیر میں آتا ہوں تاکہ یہ مجھے حسین کے قریب کرے، تاکہ وہ مجھے اللہ کے قریب لے۔ میں عباس کے علم پہ آتا ہوں تاکہ یہ مجھے عباس کے قریب لے جائے، عباس مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ یہ ہیں قرب الہیہ، یہ ہیں تقرب الہیہ کی بات۔ اگر تو کہے کہ یہ اللہ کے قرب ہیں، خدا قرآن میں سورہ واقعہ فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَالرُّوحٌ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، خدا کہتا ہے کہ جو میرے مقرب ہو جاتے ہیں، مقرب، خدا نے قرب نہیں کہا، مقرب کہا، جو قرب کے قریب آ جاتے ہیں، جو میرے قرب کو پا لیتے ہیں، جو انہیں پا لیتے ہیں، خدا کہتا ہے فَالرُّوحٌ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، میں انہیں روح بھی دیتا ہوں، ریحان بھی دیتا ہوں، اور نعیم والی جنت دیتا ہوں۔ عام جنت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ جنت ایک ہے۔ 7 جنتیں ہیں اور 7 دوزخیں ہیں۔ سب سے سپر جو جنت ہے اسے جنت نعیم کہتے ہیں، نعیم کی جنت۔ میں نے کہا اگر میں یہاں پہ معصوم کے فرامین پڑھوں گا تو یوں 13-14 فرامین یوں آ سکتے ہیں، لیکن آؤ پھر قرآن کے پاس جاتے ہیں، میرے مالک کی نعیم کون ہے؟ خدا قرآن میں دوسری صورت میں بول پڑا، خدا نے کہا کہ جب قیامت والے دن تم پیش ہو گئے یومئذ عن النعیم، تو میں تم سے سوال کروں گا نعیم کے بارے میں، میں خود تم سے ایک سوال کروں گا اور وہ سوال نعیم کے بارے میں ہوگا۔ امام سے پوچھا کہ بولا یہ نعیم کیا ہے؟ فرمایا ہمارے داد علی کی ولایت۔ خدا کہتا ہے جو 14 کے قریب ہو جاتے ہیں پھر میں انہیں ولایت والی جنت میں لے جاؤں۔ جی بادشاہ حسین عقیدت اور محبت کو سلامت رکھے۔ یہیں سے منزل عشق کو کل شروع کریں گے۔ جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں ان کے قریب ہونے کا حکم ہے۔ ایک کتاب جوش ملی عبادیہ الہ پہ یاد آیا، بارے الہ نور سناتا پھرتا، تا روزے جزا عشق باتا پھرتا، امداد جو نہ کرتے ترس کھا کے اسے اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ تذکرہ کرنا ہے اس پاک معظمہ شہزادی کا جس کے ایک ایک قدم نے اسلام کو سانسیں عطا کی۔ کوشش کروں گا ان آنے والے ہر دن میں سیدہ کے ہی دکھ پڑے جائیں۔ آخری شب مخصوص ہے باب الحوائج اسیر بغداد شہنشاہ کے نام، تو کوشش کروں گا کہ یہ 2 راتیں کم از کم اس شہزادی کا تذکرہ کیا جا سکے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس بی بی کا ایک ایک قتل پڑھا جا سکتا ہے۔ شام غریباں کل میں نے بتایا تھا علی کی بیٹی کا حسین کے بعد اجڑنا، کربلا سے چلی، کوفہ سے گزری اور شام کے باہر آ گئی۔ اکثر ممبر سے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ اتنی دیر کھڑی رہی، ہم اس لیے روتے ہیں کہ کھڑی کون رہی ہے۔ ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ اتنی دیر کیوں کھڑی رہی، ہمارا سوال امت سے یہ ہے کہ کھڑی کون رہی ہے۔ وہ کھڑی رہی ہے جو باپ کے سامنے کبھی نہیں کھڑی ہوئی۔ شام کے بازار کے باہر آ گئی، اور یہ بازار وہ بازار تھا
جس میں اس ملاؤن کی خواہش تھی کہ اتنا تڑپایا جائے علی کی بات۔ مولا سجاد جب مدینے واپس پلٹ کے گئے، ایک صحابی نے پوچھا سجاد مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ 3 بار سجاد کی آواز آئی الشام الشام الشام، شام ہمیں کھا گئی، شام نے ہمیں اجاڑ دیا، شام نے میرا جگر چیر دیا۔ جب 3 بار سجاد نے شام کہا، اس سائل نے رو کے مومن نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اب کوئی سید بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا۔ سجاد رو کہتے مجھے وہ شام کا وقت نہیں بھولتا جب بازار کا ماحول اتنا رش والا تھا کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ سجاد کہتے یہ وہی موقع تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا۔ سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا، سجاد اب میں اس بازار سے کیسے دوں؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، فضائل میں بھی تقصیر نہیں ہونی چاہیے اور مصائب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فضائل بھی جو حقیقت ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن جب مصائب کی کتابیں ہم کھولتے ہیں، با خدا میں باوضو ممبر کئی بار ڈاکٹر صاحب کتاب نکال کے روایت پڑھ کے بند کر دیتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھی جائے گی۔ پڑھ لیں گے، مومنین کو کتاب دکھا بھی دینا، دیکھنے کے بعد کہتے ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن ایسی روایات یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ صرف آپ کے رونا، صرف رونا چاہیے نا، آنسو چاہیے، مارنا تو مقصد نہیں ہے۔ صرف تمہارے آنسوؤں کے لیے اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو، اور تم سے پتھروں کی بارش برداشت نہیں ہوتی۔ غازی کا علم میرے سامنے ہے، مجھے عباس مولا جملہ معاف نہ کرے میں غلط پڑھوں، صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینک دیا ہے۔ جس کے پاس ابلتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ مولا سجاد روایت کرتے ہیں شام کے بازار میں ہم گزر رہے تھے، یا ایک کمینی عورت اپنے گھر کی چھت پہ ایک چکی کا پاٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری مزدور نے پوچھا تو کسے مارنا چاہتی ہے؟ اس نے اصغر کی ماں کی طرف انگلی کی، اس نے کہا میرا نشانہ وہ مزدور ہے۔ علی کی بیٹی نے اس کی انگلی دیکھی، ادھر اس نے چھت سے چکی کا پاٹ پھینکا، علی کی بیٹی رسیوں میں توڑی، بی بی رباب کے اوپر آ کے گری، بی بی نے چکی کے پاٹ کو اپنے بازو پہ لیا، رو کہتی حسین گواہ رہنا تیرا حرم بچ گیا۔ کون سی مصیبت پڑھی جائے؟ شام کا بازار، وہ جس شاعر نے لکھا تھا وہ حق لکھا تھا، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بھی، یہ شام کا بازار ایسا تھا جس نے علی کی بیٹیوں کو، ساری زندگی تم نے سنا ہے لو روئے سجاد، سنا ہے مولا سجاد خون روتے تھے، کسی محقق سے جا کے پوچھنا روئے کب تھے، کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں؟ سجاد کربلا میں خون نہیں روئے، جوان بھائی کی لاش خیمے میں پڑی تھی، سجاد لہو نہیں روئے، قاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی، لہو نہیں روئے، خبر خیمے پہنچی زینب کی جوڑی گھوڑے سے گر گئی، سجاد روئے لیکن لہو نہیں روئے، اصغر کے حلق پہ تیر لگا، روئے لہو نہیں روئے، حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے، 70 قدم پہ پھپھیوں نے 13 ضربیں گنی، روئے
لہو نہیں رویا۔ اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میرا مالک مجھے موت دیتا مجھے قبول کیا۔ شام میں غریباں پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے تھے۔ سجاد روئے لیکن خون نہیں روئے۔ 4 سال کی بہن کانوں کے نشان دکھاتی ہے۔ سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں روئے۔ بغیر پلانوں پہ پھوپھیاں محملوں پہ بیٹھ گئے۔ سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں روئے۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھے گئے۔ سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں روئے۔ علی کی بیٹی کوفے کی گلیوں سے گزری۔ سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں روئے۔ مجھ پہ سوال کر کے سجاد کا پہلا خون کا آنسو آیا کب تھا؟ کتابیں کہتی ہیں جب شام کے صدر دروازے پہ یہ قافلہ پہنچ گیا۔ شہر دروازے کا تھا، دروازہ بند تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں، قافلہ روک دیا گیا۔ اب اگر میں بلا تشبیہ آپ کے ذہنوں میں منظر بناؤں، اونٹ تھے، اونٹوں پہ بیبیاں سوار تھے، ہر اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی، سارے اونٹوں کی رسیاں مولا سجاد کی کمر کے ساتھ، مولا سجاد کی گردن میں ایک وزنی توق۔ میں حیدرآباد دکن میں اس توق کی زیارت کر کے آیا جو سجاد کی گردن میں توق تھا۔ میں غلط پڑھوں میں سجاد کا مجرم بنوں، یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برسیاں لگی ہوئی تھی، اس کے دونوں طرف لمبی لمبی لوہے کی زنجیریں تھیں۔ انہوں نے سجاد کو لا کے شام کے صدر دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ حسین کا بیٹا رک گیا۔ حالت کیا ہے؟ جتنی دیر شام کے باہر رہے مولا رکوع کی حالت، پیچھے اونٹوں پہ بیبیاں سوار، ذہنوں میں نقشہ بنے تو پھر رونا۔ ادھر والی زنجیر اس کمینے کے ہاتھ، ادھر والی زنجیر ان کمینوں کے ہاتھ میں۔ سجاد گردن جھکا کے پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 15 اذانیں۔ سجاد نے رکوع کی حالت میں 15 نمازیں سجاد نے رکوع کی حالت میں پڑھی۔ یہ جملہ برداشت کر کے اگلا نہ برداشت کرنا۔ 15 نمازیں زینب نے اونٹ کی پوست پر 15 اذانیں ہو چکی۔ بس منظر پڑھوں گا منبر چھوڑ دوں، لہو کب روئے۔ 15 اذانیں ہو چکی۔ علی کی بیٹی نے اپنے اونٹ سے آواز دی، فضا بھی فضا کی آواز ہے، جی آقا زادہ۔ فضا باقر کو پوچھ، بابے سے پوچھے ہم کتنی دیر رکیں۔ میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں، رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم آخری جملہ سن لو۔ جناب باقر نے بابے کی زنجیر ہلائی، رکوع کی حالت میں سجاد نے کہا، جی باقر، بابا اماں پوچھ رہی ہیں ہم نے کتنا رکنا ہے۔ مولا سجاد نے وہ جو زنجیر جس ملعون کے ہاتھ میں تھی، سجاد نے اس زنجیر کو ہلایا، وہ ملعون سجاد کی جانب۔ مولا سجاد نے کہا ہم نے کتنا رکنا ہے۔ اس نے جو جملہ کہی، جملے سے پہلے شیعہ قوم مر جاتی۔ یہ ملعون دیکھے نا، قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شہروں میں اعلان ہو رہے ہیں، جس نے علی سے بدلے لینے ہوں شام کے صدر دروازے پہ آ جاؤ۔ علی کی بیٹیاں شام کے باہر آ گئی ہیں۔ مولا سجاد نے یہ لفظ سنا، تھوڑی دیر کے بعد شام شہر کا دروازہ کھلا۔ سجاد نے گردن اٹھا کے منظر دیکھا، کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، شادیانے بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بازاروں میں عورتوں کا رشہ، چھتوں میں عورتیں پتھر لے کے بیٹھی تھی۔ علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، سیدہ نے بھی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یا ایک کمینے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے کیا،
के भेजा है। अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में अली की बेटी पैदल चलेगी। इतना कहना था, बीबी की आवाज आई, ना सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। सज्जाद ने कहा कमीने, मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी, मैं गलत पढ़ू, बीबी का मुजरा पढ़ू, ये कमीना हाथ में ताजिया उठाएंगे। सज्जाद के करीब आया, इसने सज्जाद के पोट से कपड़ा हटाया, इसने पहली जुल्म की सतर लिखी, पिछले ऊंट से सकीना गिर गई, इसके करीब आई, रो के कहती है मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। वो पैदल चले ना चले मुझे बता कहाँ चलना है, मैं पैदल चलती हूँ। इधर सकीना का पहला कदम आया, हुसैन के सर से आवाज आई, ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, उधर पत्थरों की बारिश हो गई। बीबी ने हुसैन को देखा, रो के दी अब आंखें बंद ना कर, आंखें खोल।